کنٹرول کرنا کیا ہے، اختیار میں رکھنا کیا ہے. اب ساری بات اسی کے اوپر ہی ہو. اختیار کیا، کنٹرول کیا. چلے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. ہم لوگوں کے واقعات، لوگوں کے طرز عمل پر اثر انداز ہو جائیں. ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں. ہم لوگوں کو ہدایات دینا شروع کر دیں کہ ایسے نہیں ایسے کرو، اور ان کو ان کی مرضی سے چلنے نہ دیں. یعنی ان کے اوپر آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں، ان کے اوپر آپ اختیار رکھنا شروع کر دیں. اس کو کنٹرول کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم سب سے بڑھ کر تو اپنے ساتھی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. جتنے شادی شدہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھی ان کے کنٹرول میں رہے. ہسبینڈ وائف کو کہے گا ادھر کھڑا ہو جا، وہ نہیں کھڑا ہوگا. اور بیوی جو ہے اس کو ہسبینڈ جو کہے گا تو کھڑی ہو جا، وہ بھی نہیں کھڑی ہوگا. ہم اختیار رکھنا چاہتے ہیں پر اختیار میں کوئی آتا نہیں. ہم بچوں پر اختیار رکھنا چاہتے ہیں، ہم اثر انداز ہونا چاہتے ہیں اور بچے بھی نہیں سنتے. ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. سانسیں ہیں آپ کے پاس، خدا نے دی ہوئی ہیں، آپ سانسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کے پاس دل کی دھڑکن ہے کہ آپ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی نہیں کر سکتے. آپ زندگی کے جو حواصل ہیں، حصول ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جو نتیجے ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ زندگی میں کنٹرول نہیں کر سکتے. ڈاکٹر ڈان ڈیلس تھیولوجیکل سیمنری کے ایک پروفیسر ہیں. وہ اپنی بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلدی کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں. بہت جلدی اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت جلدی اختیار چھوڑ دیتے ہیں. وہ اس بات کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں جہاز سے سفر کر رہا تھا اور ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا تھا. ڈاکٹر ڈان ذرا مجھ سے بھی تھوڑے ہیوی ہیں، بھاری ہیں مجھ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نا جہاز میں گیا تو جہاز میں جا کے میں نے دیکھا میری جو سیٹ ہے وہ درمیان والی سیٹ، 3 سیٹیں ہوتی ہیں، بیچ والی سیٹ میری ہے. اور جو میرے کھڑکی والی سائڈ پہ ہے وہاں پر ایک لیڈی کی سیٹ ہے، اور وہ بہت ہی بریک لیڈی، بہت ہی کمزور لیڈی. اتنی وہ کمزور ہے کہ اس نے اس سیٹ کا 1/3 حصہ لیا ہوا. اور وہ کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں کہا یہ 2/3 مجھے مل سکتی تھی. تو کہتے ہیں وہ مل نہیں سکتی تھی کیونکہ بیچ میں وہ بازو لگا ہوا تھا، میں ادھر جا نہیں سکتا تھا. لیکن میرا دل بڑا تھا میں وہ 2/3 حصہ لے لوں، کیونکہ یہ ذرا بھاری تھے، وہ ذرا کمزور تھی. اب ڈاکٹر ڈان جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا کوشش کی کہ بیٹھ کر ذرا خوش اسلوبی سے بات چیت کی جائے. جگہ تو مل نہیں سکتی، چلے اس کمزور سی عورت سے بات چیت شروع کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے مختلف زبانوں میں ہیلو کرنے کی کوشش کی، مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے بڑی بڑا مجھ سے دور دور رہتی تھی اور دوسرے کونے میں جا کے لگی، میں اس کونے میں وہ اس کونے میں. کہتا میں نے چھوڑ دیا، میں نے کیا کر سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ بات چیت ہو. کہتے پھر کھانا کھانا دیا انہوں نے جہاز والوں نے اور کھانا سمیٹ لیا. اور جیسے ہی کھانا سمیٹا کہتے جہاز نے ایک بہت بڑی جنگ لی. ایئر کے اندر کچھ پاکٹس ہوتی ہیں جہاں پر جہاز یوں سمجھے ہوائی کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح زمین پر کھڑے ہوتے ہیں ہوا میں، وہاں پر جہاز نے جا کے جمپ لیا تو وہ ساری جو کراکری تھی وہ کھڑکنا شروع ہو گئی. اچھا ابھی صرف جمپ لیا ہی تھا تو کہتے ہیں ہماری کھڑکیوں کے گرد بجلی چمکنا شروع ہو گیا. ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم بہت بڑے طوفان میں پھنس چکے ہیں. اور اگلے 15 منٹ تک وہ جہاز جو ہے وہ چھولے کھاتا. اور وہی لیڈی جو کہتے ہیں مجھ سے بہت دور تھی اور بیچ میں 2/3 سیٹیں خالی تھی اور اس کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جیسے ہی جہاز جمپ کرنا شروع ہوا کہتے ہیں لپک کے میرے پاس آ اور آ کے میرا بازو پکڑ لیا اور اتنی زور سے پکڑا. کہتے مجھے لگ رہا تھا 15 منٹ کے بعد میرا بازو جو ہے نا فارغ ہو جائے، میں اپنے بازو کے ساتھ زمین پہ نہیں اتر سکتا. اور کہتے ہیں 15 منٹ کے بعد جب جہاز ساکن ہوا تو وہ عورت جو ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، جس نے میرا بازو پکڑ لیا تھا، واپس اسی جگہ پر جا کر وہ تھی وہ بچے. وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اختیار ہم بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو اختیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی عورت،
وہ اپنے رویے پر اختیار کر کے بیٹھی، لیکن جیسی طوفان آیا، جیسی پرابلم آئی، اس کا اختیار اسے جاتا رہا اور وہ اپنے آپ سے باہر نکل، اپنے رویے سے اتر کے نکل کر واپس آ گئے اور پھر واپس سے نکل۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں، اور خدا یہ نہیں چاہتا، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اختیار میں رکھیں چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اختیار میں ہم رکھ نہیں سکتے، دوسری بات خدا رکھنے بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ کل اختیار اس کا ہو، آپ کی زندگی کا کل اختیار اس کا ہو، اس لیے وہ رکھنے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ چیز یہی چیز تو آدم اور حوا نے چاہیے تھی کہ ہمیں اختیار مل جائے، اور اسی لیے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا پھل کی طرف، اور اسی بہکاوے میں تو وہ آئے تھے کہ ہمیں اختیار مل جائے۔ آج میں اور آپ، ہم بھی اختیار رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم رکھ نہیں سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں طوفانوں کو آنے دیتا ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ میں ان طوفانوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن جب میں اس پیغام کو تیار کرا تو اس بات کو سمجھا کہ واقعی خدا طوفان اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے اختیار کو سمجھ سکیں۔ کورونا آیا، ایک طوفان کی طرح آیا، عالمگیر کلیسیا جو تھی وہ اپنا اختیار جو ہے وہ چھوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، کورونا آ گیا، طوفان آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا چاہتا تھا کہ ہم اپنے اختیار کو چھوڑیں، اپنے گھروں کو چھوڑیں، اپنے جو گھر ہیں ان کو چھوڑ کر خدا کے گھر کی طرف آئیں، لیکن ہم نہیں آئے۔ ہم اپنے اختیار میں جو چیزیں تھیں ان کو رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کے اوپر اپنی پاور ایکسرسائز کر رہے تھے، جبکہ خدا کہہ رہا تھا کہ چھوڑو، میری طرف آؤ۔ اس سے بڑا اور کیا میں آپ کو بتاؤں کہ طوفان اس لیے آتے ہیں تاکہ اختیار کی سمجھ جو ہے وہ انسان کو آ سکے۔ اس کورونا میں بھی اب یہ سمجھ آ گئی کہ انسان کا کچھ اختیار نہیں ہے، اس طوفان میں بھی صرف خدا ہی تھا جو ہمارے ساتھ تھا، اور سب دوائیاں چھوڑ گئی تھی، ڈاکٹرز آپ کا ہاتھ چھوڑ گئے تھے، ہاسپٹلز آپ کو لے نہیں رہے تھے، اپنے بیگانے پہ رائے ہو گئے ہوئے تھے، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا، صرف خدا ہی تھا اور خدا کا اختیار تھا، اور خدا کے اختیار سے کہ یہ واپس چلا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے حالات پر، ہمیں اپنی فیملی پر کنٹرول نہیں رکھنا۔ آج آپ کی زندگی میں بھی بہت سے طوفان ہوں، بہت سے طوفان اٹھے ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی طبی طوفان ہو، کوئی بیماری آئی ہو سکتا ہے کوئی تعلقات خراب ہوئے ہوں خاندانوں کے اندر، تعلقاتی طوفان آئے ہوں، مالی مسائل میں پھنسے ہوں، مالی طوفان آئے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی روحانی طوفان ہو سکتا ہے کوئی جذباتی طوفان آئے ہو، کسی قسم کا بھی طوفان ہے، تو میرا خدا آپ کو کہتا ہے کہ جا کر اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں تم نے ان چیزوں کو اپنے اختیار میں کرنے کی کوشش تو نہیں کی، کیونکہ تمہارا نہیں بلکہ میرا اختیار ہے، اور جب خدا کے اختیار میں ہوگا تبھی طوفان بھی تھم جائے گا۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی دوسری تیسری آیت، اور طوفان کس طرح سے اٹھتے ہیں اور طوفان کیا ہیں ان کو پہلے سمجھ لیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ طوفان کیا ہے؟ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی دوسری تیسری ہے، جہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام پورا کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ خدا کے پاک کلام میں پڑھے سنے اور سمجھے جانے کو سبق ہے۔ سو آپ کی آزمائشیں جو ہیں، جو آپ کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہی طوفان ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے لیے ایک بڑا ریما ورڈ تھا کہ مجھے اپنا اختیار چھوڑنا ہے۔ میں چھوڑوں گا تو خدا کا اختیار آئے گا، اور اگر میں نہیں چھوڑوں گا تو طوفان آئے گا۔ سمجھ لیں میری بات کو، اگر آپ چھوڑیں گے تو خدا کا اختیار آئے گا، اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو طوفان آئے گا۔ آپ کی مرضی، جس مرضی کو بلا لیں۔ تو طوفان ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم با اختیار نہیں ہیں بلکہ خدا کا کل اختیار ہے، اور طوفانوں میں ہم بہت جلد اپنے اختیار کو چھوڑ دیتے ہیں۔
ایک طوفان جس کا ذکر بائبل مقدس میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان باتوں کو اور گہرے طور پہ سمجھ سکیں کہ یہ جب طوفان مختلف شکلوں میں آتا ہے تو ہم اس سے کیسے نپٹ سکتے ہیں، ہم اس کے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی طوفان جس کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو آج آپ کے سامنے مالی طور پر آ سکتا ہے، طبی طور پر آ سکتا ہے، روحانی طور پر آ سکتا ہے، جذباتی طور پر شاگردوں کی زندگی میں یہ طوفان آیا، اور یہ آپ نے بڑی دفعہ پڑھا بھی ہوا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 35 سے 41 ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح نے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح پورا دن ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب پورا دن خدا سکھا رہا ہے، مختلف تماثیل میں سکھا رہا ہے، اور اب وہ ساحل سمندر پہ کھڑا ہے جس کو گلیل کا سمندر یا گلیل کی جھیل کہا جاتا ہے، گنیسرت کی جھیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساحل پہ کھڑا اور لوگ کنارے پہ کھڑے ہیں اور شام کا وقت ہو گیا ہے، اور یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ اب ہم پار چلیں۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا من ہو گیا۔ پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہم اور پانی کی اس کا حکم مانتے ہیں۔ آمین۔ یہ والا آپ نے پڑھا ہوا یا والا آپ جانتے ہیں؟ تو یسوع مسیح پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں شام کو کہ چلو اس پار چلیں، اس پار جانا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس پار جانا ہے۔ اس پار کیا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر، اس پار جائیں گے تبھی بات بنے گی۔ شاگرد بھی جب اس پار گئے تھے تبھی وہ بڑا کام ہوا، اس پار جانا۔ یسوع نے کہا شاگردوں سے اس پار جانا ہے، یسوع آج مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے اس پار جانا ہے۔ مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح کو بڑا پاورفل دکھایا گیا ہے، طاقتور۔ اگر آپ یہی حوالہ دیکھیں تو اس میں اس کی طاقت جو ہے وہ گہراؤں کے اوپر دکھائی گئی ہے۔ اگر آپ 5ویں باب کی پہلی 20 آیات میں آئیں تو شیاطین پر اس کی طاقت ہے، 21 سے 34ویں باب میں بیماری پر اس کی طاقت ہے، 35 سے 48ویں آیت تک موت پر اس کی طاقت ہے۔ یعنی مرکز کی انجیل انہی 2 باب میں، 4 اور 5ویں باب میں یسوع کو کل اختیار والا دکھاتے ہیں، یسوع کو مکمل طاقت والا دکھاتے ہیں، ایسی طاقت جو پہلے نہ کسی نبی کے پاس تھی اور نہ ہی کبھی ہوگی، ایسی طاقت جس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کل اختیار اس کے پاس، ہوا کے اوپر، پانی کے اوپر اس کا اختیار ہے، اور یسوع مسیح اسی اختیار کے ساتھ کہتے ہیں آؤ اس پار چلیں۔ آپ کو پتہ ہے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے، وہ دن اور رات اس کے ساتھ رہتے، یہ تو آپ جانتے ہیں، سوتے بھی اس کے ساتھ ہیں، کھاتے بھی اس کے ساتھ ہیں، آتے جاتے بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بھی یسوع کو نہیں سمجھ سکے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ لوگ کس طرح سے یسوع کو قبول کر رہے ہیں، وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ لوگوں کے پاس یسوع جاتا ہے، لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں، لوگ شفا پاتے ہیں، وہ صرف دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یسوع کا تجربہ کوئی نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کے پاس یسوع ایک فلسفے کے طور پر تھا، ایک تھیری تھا، وہ یسوع کے بارے میں جانتے تھے، یسوع کو نہیں جانتے تھے، اور وہ ایک تماشائی کے طور پہ کھڑے دیکھتے تھے کہ لوگ آتے ہیں، شفا پاتے ہیں، جاتے ہیں۔ وہ ایک مبصر کی طرح، مشاہدہ کرنے والے کی طرح کھڑے دیکھتے تھے کہ روٹیاں ملتی ہیں اور روٹیاں بانٹی جاتی ہیں، روٹیاں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے یسوع کو حقیقت میں نہیں جاننا۔ They were not participating. وہ شریک نہیں ہو رہے تھے معجزوں کے اندر، وہ صرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اور آج میرے اور آپ میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں، یہاں پر بیٹھے کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف یسوع کے بارے میں جانتے ہیں، وہ شریک نہیں ہے کسی معجزے میں،
لیکن یاد رہے طوفان جب آتا ہے تب تماشائی کوئی نہیں رہتا، تب کھڑا ہو کے کوئی نہیں دیکھتا۔ طوفان جب آتا ہے ہر کوئی اس میں شریک ہو جاتا ہے، ہر کسی کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے۔ شاگردوں نے یسوع کو سنا تھا، یسوع کو دیکھا تھا اور یسوع کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن حقیقت میں یسوع کو اپنایا نہیں تھا، اور نہ ہی یسوع نے کوئی مطالبہ کیا تھا ان سے۔ There was no demand۔ یسوع کا کوئی مطالبہ نہیں تھا ان سے کہ یہ کرو یہ کرو، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس رات مطالبہ ان کے اوپر تھا۔ طوفان آ گیا، اب مطالبہ ان کے اوپر تھا، کیونکہ اب سب کچھ بدل رہا تھا۔ اب وہ تماشائی نہیں تھے، اب وہ خود معجزے کا حصہ تھا، اب وہ خود طوفان کا حصہ تھے، بچنا تھا ان کو۔ یہ سب کچھ بدل رہا ہے۔ آج آپ کو بھی اپنی زندگی میں سب کچھ بدلنا ہے۔ آپ دور کھڑے ہو کے دیکھ نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے، خادم کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو شفا کیسے مل، گواہیاں سن لیتے ہیں۔ گواہی سننے کا وقت نہیں رہا، گواہی دینے کا وقت آ گیا ہے، اور گواہی تب تک نہیں دی جا سکتی جب تک یسوع کے ساتھ معجزے میں شریک نہ ہو۔ اور یہ طوفان اس لیے آیا تاکہ شاگردوں کو ان کے فلسفے سے نکال سکے، شاگردوں کو اس حقیقت کی پہچان کرا سکے، اور شاگردوں کو اس بات کی پہچان ہو کہ یسوع جو حقیقت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کشتی میں یسوع سو رہا تھا، ہے نا؟ کس نے سلایا تھا؟ وہ شاگرد ہی تھے جنہوں نے سلا دیا تھا، کیونکہ یسوع نہیں سو رہا تھا، شاگردوں نے ایسے عمل کیے ہوئے تھے، they were sleeping۔ تو یسوع نے کہا یسوع سو، آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی زندگی کی کشتی میں یسوع سو رہا ہے۔ ہم نے سلا دیا اس کو، کیونکہ ہم کھڑے ہیں، ہم شریک نہیں ہو رہے اس کے ساتھ۔ جب ہم شریک نہیں ہو رہے تو یسوع کوائٹلی بیٹھا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور کشتی جو ہے وہ طوفانوں میں ہچکولے کھاتی پھر رہی ہے، اور کشتی کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے آتی۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے یسوع کو اپنی زندگی کی کشتی میں سوتے رہنے دینا ہے، یا کیا آپ نے اس کو جگانا ہے، کیونکہ جب تک آپ شریک نہیں ہوں گے وہ سوتا رہے گا۔ اس کے کام آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں، کیسا معلوم ہوگا کہ یسوع سو رہا ہے، در حقیقت آپ نے اس کو سلا دیا۔ یسوع نے کہا، میں نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا آپ سے اور بتایا بھی کہ یسوع نے کہا تھا کہ آؤ ہم اس پار چلیں۔ یسوع اس پار کیوں جانا چاہتا تھا؟ یسوع اس پار کیوں جانا چاہتا تھا؟ آپ کو پتا ہے اس پار کیا تھا؟ اس پار اپنا علاقہ نہیں تھا، بیگانہ علاقہ تھا۔ جس جگہ پر یسوع کھڑا تھا وہ مغربی حصہ، اور مغربی حصے میں یہاں پر یہودی کالونیاں تھی، ساری یہودی لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر آپ جن شہروں کے نام جانتے، ناصرت کا علاقہ یہاں پر تھا، کفر نحوم یہاں پر تھا، کانا گلیل یہاں پر تھا۔ اس جگہ پر یہ علاقے تھے، یہودیوں کی بستیاں تھیں یہاں پر۔ لیکن اس پار یعنی مشرق کی طرف، ایسٹ سائڈ پر جہاں پر یسوع جانا چاہتا تھا، وہاں پر رومی بستیاں تھیں، رومی لوگ بستے تھے، اور ان کو بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ غیر اقوام۔ یہاں پر اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہاں پر گراسینیوں کا علاقہ تھا، یہاں پہ دوکلس تھا، یہاں پہ فلپس کا علاقہ تھا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر یہودی نہیں رہتے تھے، رومی رہتے تھے۔ اور یہ بات شاگرد بڑی اچھی طرح جانتے تھے، کہ وہ جانتے تھے کہ ہم اب یہودی علاقوں سے نکل کر غیر اقوام کے علاقے، اسی لیے یسوع کہہ رہا تھا کہ مجھے باہر جانا، چلو باہر چلو۔ آج یسوع آپ کو بھی کہتا ہے چلو باہر چلو۔ کہاں سے باہر جانے کو کہتا ہے؟ ایک طرف مذہبی علاقے تھے، یہودی علاقے سارے مذہبی تھے، اور یسوع کہہ رہا تھا کہ یہ مذہبی علاقے ہمارے لیے نہیں ہیں، چلو یہاں سے باہر چلے۔ تو دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف سیاسی علاقے تھے، ایک طرف مذہبی علاقے تھے، دوسری طرف سیاسی۔ اور اس رات میں ان کی کشتی جو تھی وہ ڈول رہی تھی، نہ وہ مذہبی تھے اور نہ وہ سیاسی تھے، وہ کہیں کے نہیں تھے، کیونکہ وہ تماشائی تھے۔ آج میں اور آپ
نہ مذہبی رہتے ہیں نہ سیاسی رہتے ہیں، بیچ میں ہم شعلے کھاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم بھی تماشا ہیں۔ ہم نے یسوع کو حقیقت میں اپنایا نہیں، یسوع کو اپنی کشتی میں سلا دیا۔ یہ جو جھیل ہے جس کو ہم تبریاس کی جھیل، گنیسرت کی جھیل، گلیل کی جھیل کہتے ہیں، یہ جھیل جو ہے یہ ایک نیچرل ڈیوائڈر تھا، ایک قدرتی تقسیم تھی سیاسی اور مذہبی علاقوں کے بیچ، اور اسی کے اندر کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بھی اسی جھیل کے اندر کہیں پھنسی ہوئی ہے۔ ہم مذہبی لوگوں کے بیچ میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ بہت مذہبی ہیں، ہم سیاسی لوگوں کے بیچ میں جاتے نہیں کیونکہ بہت سیاسی، تو کہاں ہیں ہم؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو ہم طوفان میں ہیں، ہم طوفان میں پھنسے ہوئے۔ پار جانا ہمیشہ سے بڑا خوفناک ہے، کیونکہ پار جانے کے لیے آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا ہے اور پار جانا ہے۔ پار جانے کے لیے آپ کو اپنے علاقے سے نکلنا پڑے گا۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ان شاگردوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ طوفان میں پھنس گئے؟ ایسی کون سی بات انہوں نے کر دی تھی کہ یہ طوفان میں پھنس گئے؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ یسوع نے کہا کشتی نکالو تو کشتی نکالی، یسوع نے کہا اب ہمیں آپ پار جانا ہے، یہ پار چل پڑے۔ ایسا کیا کیا انہوں نے کہ طوفان میں یہ پھنس گئے؟ کچھ تھوڑا سوچیں اس بارے میں، اور سوچ کر اگر آپ جواب دیں گے تو آپ بھی میری طرح یہ جواب دیں گے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ یہ طوفان میں پھنسے۔ اور یہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج میں اور آپ بھی کچھ نہیں کرتے، اسی لیے تو ہم طوفان میں پھنس جاتے۔ کچھ نہیں کیا انہوں نے، وہ تماشائی بنے کھڑے رہے۔ They did nothing۔ صرف یسوع کو قبول کر لینے سے آپ طوفان سے نہیں بچیں گے، یسوع کے ساتھ چلنے سے، یسوع کو اپنا لینے سے، یسوع کے ساتھ قدم بڑھانے سے اور اس کا پھل لانے سے تبھی آپ طوفان سے بچیں گے، ورنہ نہیں آپ طوفان سے بچیں گے۔ انہوں نے بھی یسوع کی بات مانی تھی، جو کچھ یسوع کہہ رہا تھا کرتے جا رہے تھے، پھر بھی طوفان میں پھنسے۔ کیوں؟ آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، یسوع چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں، یا تو آپ اس کے ساتھ چلیں گے یا آپ اس کے خلاف چلیں گے۔ آپ ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا نہیں دیکھ سکتے، فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا۔ تو کیا کیا ہے لوگوں نے؟ کچھ نہیں کیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اسی لیے تو ہم سب طوفان میں پھنسے ہوئے۔ ان کی حالات دیکھیں اور اپنی زندگی کے حالات دیکھیں، یہ ایک جیسے لگتے ہیں۔ ان کے حالات بڑے خطرناک تھے۔ پانی کی لہریں اٹھ رہی تھی، پانی کی لہریں جو ہے وہ کشتی میں آئی، کشتی ڈول رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے اور ہماری کشتی ڈول رہی ہے۔ حالات جب بگڑتے ہیں تو زندگی کی طوفانوں میں ہم جھگڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے خاندانوں میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طوفان سے بچنے کے لیے یسوع کو آخری آپشن رکھا ہوا تھا۔ سب سے اینڈ پہ گئے تھے یسوع کے پاس۔ سب سے پہلے پتہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا، کیونکہ یہ سارے تجربہ کار لوگ تھے، یہ سارے جھیل کے اندر رہنے والے لوگ تھے، یہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑ، جھیل کے طوفانوں سے لڑنا ان کو آتا تھا۔ سارے شاگرد تو ایسے ہی تھے، ہے نا؟ کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ٹیکس وصول کرتے تھے، کچھ اور تھے، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، ان کو ہواؤں کا پتہ چلتا تھا، ان کو طوفانوں کا پتہ تھا۔ جب یسوع نے کہا تھا ہمیں پار جانا ہے، تو ان میں سے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہے کہنے کی کہ مالک طوفان آنے والا ہے، وہ طوفان آنے والا، ہوا چل رہی۔ انہوں نے مان لیا ٹھیک ہے، جو خدا نے کہہ دیا، یسوع کے بیٹے، خدا کے بیٹے یسوع نے کہہ دیا چلو چلے پار جانا۔ لیکن جب طوفان میں پھنس گئے تب انہوں نے یسوع کو پہلا آپشن نہیں رکھا، تب انہوں نے یسوع کو سب سے آخری آپشن رکھا۔ پہلے وہ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کوشش کی کہ کشتی کا رخ موڑے، مگر ہوائیں بہت تیز تھی، کشتی کا رخ نہ موڑ پائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس کو کھیتے کھیتے آگے بڑھے،
لیکن موجیں بہت اونچی تھیں، وہ کھینچ نہ پائے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کشتی میں سے پانی کو باہر نکالیں، لیکن پانی بہت زیادہ تھا، وہ کشتی میں سے اس کو نہ نکال پائے۔ آج جب ہمارے گھروں کے اندر طوفان آتا ہے تو ہم بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیل، یعنی رخ موڑنا، رو یعنی کھینا، اور بیل یعنی پانی نکالنا۔ آج جب طوفان آتے ہیں تو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ہسبینڈ وائف کو کہہ رہا ہو، شوہر بیوی کو کہہ رہی ہو، کیا کہتے ہیں؟ نکالو اس میں سے، رو اٹ آؤٹ، بیل اٹ آؤٹ، ٹرن، موڑو، نکلو یہاں سے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس سچویشن سے نکلے، اس حالت سے نکلے۔ نکالو، ہوائیں بہت تیز ہیں، طوفان بہت زیادہ ہے، ہماری زندگی کے اندر پانی بھر رہا ہے، ہماری کشتیاں بھر رہی، ہم ڈوب رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں۔ نکالو، کوشش کرو، موڑو، یہاں سے نکلو، کھینچو۔ اور وہ بھی آپس میں یہی کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو، کسی طرح نکل سکو، کسی طرح نکل سکو۔ لیکن نہ وہ نکل سکے اور نہ آج ہم نکل پا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی یسوع کو آخری آپشن رکھا تھا، اور آج ہم نے بھی یسوع کو بالکل لاسٹ آپشن رکھا تھا۔ جب تھک جاتے ہیں تب ہم جا کے یسوع کو کہتے ہیں، اور یسوع کو کیا کہتے جا رہے ہیں؟ یسوع کو کہتے کچھ نہیں ہے، یسوع پر الزام لگاتے ہیں جا کر۔ میں اور آپ بھی الزام لگاتے ہیں، تو تجھے پتہ نہیں ہم ڈوب رہے ہیں، تو سو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یسوع کو پتہ نہیں آپ طوفان میں؟ لیکن چونکہ آپ نے اختیار رکھا ہوا ہے، جیسے ہی انہوں نے چپو چھوڑے، جیسے ہی انہوں نے پانی نکالنا چھوڑا، اپنا اختیار چھوڑا، تبھی یسوع کا اختیار کام آیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ساتھ ہے نا، جیسے ہی انہوں نے اپنا اختیار چھوڑا، ویسے ہی یسوع نے اپنا اختیار استعمال۔ جب تک وہ لگے رہے یسوع سوتا رہا، آپ بھی جب تک لگے رہے گا یسوع سوتا رہے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ جا کر اس کو کہیں گے بس ہو گئی میری، میں نہیں کر سکتا، نو مور، ویسے ہی یسوع اٹھ کے آئے گا اور کہے گا اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں تیرے ساتھ، تو میرے پیچھے ہو جائے، اور طوفان ساکن ہو جائے، زندگی کے طوفان ساکن ہو جائے۔ آج ہمیں پار جانا ہے، آج ہمیں پار جانا ہے، لیکن شاگردوں کی طرح پار نہیں جانا، آج ہمیں تماشائیوں کی طرح پار نہیں جانا، بلکہ آج ہم نے اپنے اختیار کو چھوڑ کر پار جانا ہے، اور یسوع کے اختیار کو لے کر جانا ہے۔ یسوع کو فلسفے کے طور پر، یسوع کو سمجھ میں نہ رکھیں، یسوع کو ذہن میں نہ رکھیں۔ بائبل یہ نہیں کہتی یسوع ذہن میں آنا چاہتا ہے، وہ کہاں آنا چاہتا ہے؟ وہ دل میں آنا چاہتا ہے۔ یسوع کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یسوع کے اوپر ایمان رکھیں اور اپنا اختیار چھوڑیں، اپنی زندگی سے، اپنی خواہشات سے، اپنوں سے، اپنے بچوں سے، اور خداوند کو کہیں گے یہ تیرے اختیار میں ہے، تو پھر دیکھیے طوفان کیسے تھمتے ہیں۔ آزما کے تو دیکھیے، یسوع آج بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ تب تھا، وہ کل اور آج بلکہ ابد یکساں۔ اگر آج یسوع آپ کے ذہن میں ہے اور دل میں نہیں ہے، اگر آج یسوع آپ کی کشتی میں سو رہا ہے اور آپ نے اس کو سنا دیا، اگر آج آپ تماشائی بنے ہوئے صرف دیکھ رہے ہیں، تو آج وقت ہے کہ آج آپ شریک ہو جائیں، معجزے کے اندر آ جائیں، تاکہ یسوع حقیقت بن کر